بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک انفو ہب اور میں ہوں آپ کا دوست مبارک حسین۔ سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک انفو ہب سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب بٹن، آپ اس کو پریس فرما لیں۔ آج میرا جو آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں ایک ضروری بات میں آپ سے گزارش کرتا جاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے لیے جو خطاب رکھا، جو اصطلاح رکھی گئی علیہ السلام یا علیہم السلام، تو یہ صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے رضی اللہ عنہ کی اصطلاح بیان کی ہے، تو ہمیں بھی روافض کی طرح ان کو علیہ السلام کہنے کے بجائے جو قانون ربی ہے، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اصطلاح ہے، سنیوں کا عقیدہ یہی ہے۔ تو ہمیں روافض کی تقلید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں سنیوں کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ نے ان کو لقب دیا اس سے پکاریں۔ جیسے باپ کی اصطلاح مخصوص ہے، بیٹے بھتیجے کی اصطلاح مخصوص ہے، باپ کو بیٹا نہیں کہتے، بیٹے کو باپ نہیں کہتے، اس طرح جو اصطلاح انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص کی گئی ہے اسے کسی اور کے لیے استعمال کرنا غلط ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت بیان کی گئی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ترمذی اور مشکات شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان تمام اہل اسلام سے افضل ہیں جو اللہ کی راہ میں جوانی کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا مطلب شباب سے مراد جوان العمر نہیں بلکہ فتوت یعنی جوان مرد، سخی اور کریم کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں تمام جوان مردوں کے سردار ہیں علاوہ انبیاء و خلفائے راشدین کے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ بے شک حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما میری دنیا کے پھول ہیں۔ یعنی جیسے پھول خوبصورت و خوشبو والا ہوتا ہے، انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے، اس طرح مجھے حسن و حسین سے محبت ہے۔
حضرت سلمہ جو حضرت ابو رافع کی زوجہ ہیں بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کا سر اور داڑھی گرد آلود ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گرد آلود کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کے قتل گاہ میں موجود تھا اور وہاں دیکھ رہا تھا کہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ظالموں نے کس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آنے سے پہلے ہی خواب میں اس کا وقوع دکھایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کر سینہ تک کے حصہ میں بہت زیادہ مشابہ ہیں، اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ سے لے کر بعد کے جسم کے حصہ تک مشابہ ہیں۔ گویا دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، یعنی ان سے شکل و صورت ملتی جلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کہ میرا بیٹا حسن امت کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت کر دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینا اور ان کے امیر المومنین ہونے سے کراہت نہ کرنا، کہ اگر تم ان کو گنوا بیٹھے تو امت کے اندر تفرقہ کے تلخ ترین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ رافضیوں کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں خلافت کے لیے اپنے بیٹے حضرت حسن کو نامزد کرتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرا یہ صلح کل فرزند کسی قیمت پر بھی مسلمانوں میں لڑائی گوارا نہ کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موجب صلح بین المسلمین کا باعث ہوگا۔ چنانچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد بزرگوار کی تدفین جہاں بھی ہوئی سے فارغ ہو کر ابن ملجم کو ٹھکانہ لگا کر اپنے شیعہ کو فرمایا کہ میں اس شرط پر تم سے بیعت لیتا ہوں تم صلح و جنگ میں میری متابعت کرو گے۔ پھر فرمایا میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت یعنی امیر المؤمنین ہونے سے کراہت نہ کرنا، اگر تم نے ان کو ہاتھ سے کھو دیا تو تم دیکھو گے مونڈوں پر سر خنتل کی طرح کٹ کٹ کر دھڑا دھڑ گریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی۔ اب معلوم ہوا کہ نئے سرے سے تصادم کی نوبت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ادھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 فوج کوفہ سے لے کر چلتے ہیں، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے ایک بڑی فوج لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ مدائن کے آس پاس دونوں لشکروں کی مٹ بھیڑ ہوتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فوج کا ہر اول دستہ جو تھا وہ آگے آگے جا رہا تھا، اس کے متعلق یہ افواہ اڑ گئی کہ اس کو شکست ہوئی ہے۔ یہ افواہ کس نے اڑائی واللہ عالم۔ تو یہ جو نتیجہ تھا وہ یہ نکلا کہ وہی کوفی جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، بغاوت کر دی، خیمے لوٹ لیے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دست درازی کی، جناب کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ ان باغی کوفیوں کے ہاتھوں اپنی جان کا خطرہ سمجھ کر دیکھ کر جناب رضی اللہ عنہ کو کسرا کے محل میں پناہ لینی پڑی۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفیوں کے مزاج کا بخوبی تجربہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے مصالح دین کی خاطر وہیں سے حضرت امیر معاویہ کو مصالحت کی پیشکش کر دی، جسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوراً قبول کر لیا، اور اپنی طرف سے ایک سادہ سفید کاغذ جس پر اپنی مہر لگا کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیج دیا کہ جو شرطیں آپ چاہیں لکھ دیں مجھے منظور ہوں گی، جس کو آج کل ہم بلینک چیک سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ صلح ہو گئی، مصالحت ہو گئی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی تمام شرائط حضرت امیر معاویہ نے منظور کر لیں، اور الحمدللہ تقریباً 5 سال کے اختلاف، افتراق، انتشار اور باہمی خانہ جنگی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب پورا عالم اسلام ایک وحدت بن گیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے بیعت خلافت کی۔ اس کے صلح کے واقعہ پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا کہ اگر خلافت ان کا یعنی حضرت امیر معاویہ کا حق تھی تو ان تک پہنچ گئی، اگر میرا حق بھی ہے تو میں نے بھی ان کو سونپ دی، لیکن وہ جو سازشی صبائی تھے اس صورتحال سے سخت مشتعل تھے۔ ان حضرت حسن رضی اللہ عنہ پر طعن کی، آپ کے طرح طرح سے توہین آمیز لقبوں سے پکارا گیا، یا عار المؤمنین یعنی اے اہل ایمان کے حق میں عار اور ننگ شرم کے باعث انسان، اور یا مذل المؤمنین یعنی اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے انسان نعوذ باللہ کہا گیا۔ یہ توہین آمیز خطبات جو تھے وہ لوگ آپ کو دیتے تھے جو بظاہراً آپ رضی اللہ عنہ کے عامی تھے، اور وہ برملا یہ کہتے پھرتے تھے حسن تم نے ہماری ناک کٹوا دی، یہ صلح کر کے ہماری ناک کٹوا دی، اور اہل ایمان کے لیے تم نے کوئی عزت کا مقام باقی نہیں رکھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی طرف سے عبدالآباد تک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا کر دے کہ ان کے اس ایثار کی بدولت وہ رخنا بند ہو گیا، اور وہ جو دراڑ پڑ گئی تھی وہ پر ہوگی۔ جو عالم اسلام آپس کے خلفشار کی وجہ سے پڑ گئی تھی، پورے 20 برس تک عالم اسلام پھر متحد رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے یہ 20 سال امن کے سال یعنی باہمی خانہ جنگی ختم ہو گئی تھی۔ ہوتا ہے جام داں پیما پھر کارواں ہمارا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہوگی، دعوت و تبلیغ، جہاد و قتال کے عمل کا احیاء ہونا، توسیع اثر نو شروع ہوئی، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، اور یہ 20 سالہ دور خلافہ راشدہ کے بعد امت کی تاریخ میں جتنے بھی ادوار آئے ان میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جھگڑے رہے، مسلمانوں میں آپس میں جو جنگیں ہوئیں، حاشاد ان کا کوئی الزام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر نہیں ہے، ان میں ان کا کوئی قصور نہ تھا اور نہ ہی کوتاہی، معاذ اللہ۔ یہ تو اغیار کی سازش تھی کہ انہوں نے فتنہ کی آگ کو اس طرح بھڑکایا کہ اسے بجھایا نہ جا سکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت 20 سال امن کا دور رہا۔ حضرت حسین بھی وہی ہیں، حضرت حسن بھی 10 سال تک زندہ رہے۔ سن 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی، اور سن 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا۔ زہر کس نے دیا، کیوں دیا، اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہونا بعید القیاس ہے۔ ان کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلواتے، جبکہ صلح کے بعد ان دونوں کے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے۔ زہر دینے والا کوئی سمجھ میں آ سکتا ہے تو وہ وہی گروہ ہے، وہی گروہ سبائی ہو سکتا ہے جنہوں نے جناب کو عار المؤمنین اور مذل المؤمنین جیسے اعنت امیز خطبات دیے،
اور آپ کو طرح طرح سے ذہنی اذیتیں پہنچائیں، ظاہر ہے زہر دلایا گیا ہوگا تو اسی گروہ نے دلایا گیا ہو۔ اس کے بعد آتا ہے امیر یزید کی بحثیت عہد نامزدگی، پھر ان کے دور حکومت میں ثانیہ کربلا کا جو دردناک واقعہ ہوا وہ افسوسناک بھی ہے، دردناک بھی ہے، اور جس نے بلا شبہ تاریخ اسلام پر بہت ہی ناخوشگوار اثرات چھوڑے۔ تاریخ اسلام میں حضرت حسین علیہ وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ والسلام کی شخصیت جو اہمیت رکھتی ہے محتاج کی بیان نہیں۔ خلفائے راشدین کے عہد کے بعد جس واقعہ نے اسلام کی دینی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ پر سب سے زیادہ اثر ڈالا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم واقعہ ہے۔ بغیر کسی مبالغہ کے کہا جا سکتا ہے دنیا کے کسی المناک حادثہ پر نسل انسانی کس قدر آنسو نہ بہے ہوں گے جس قدر اس حادثہ پر بے 1400 برس کے اندر 1400 محرم گزر چکے، اور محرم اس حادثہ کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم خونچاں سے دشت کربلا میں جس قدر بہا گیا، اس کے ایک ایک قطرہ کے بدلے دنیا اشک ہائے ماتم علم کا ایک ایک سیلاب بہا چکی ہے۔ انسانیت کے موت کے دروازے پر ہے، معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی ہے، معصومیت بھی ختم ہوئی، نبوت کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا، وہی نبوت کا دروازہ بند ہے اور تا قیامت تک بند رہے گا۔ انسانی تاریخ کا بقایا سارا دور جو ہے اجتہاد کا ہے۔ اجتہاد میں مجتہد اپنی مکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کی رائے قرآن و سنت سے ہی ماخوذ اور مستنبت ہو۔ اس اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر نیک نیتی کے ساتھ خطا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے مجتہد مخطی کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر مجتہد مسیب ہو یعنی صحیح رائے تک پہنچ گیا ہو تو اسے دوہرا اجر ملے گا، جبکہ شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ امامت معصومہ کا ہے، وہ اپنے ائمہ بھی معصوم مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اعتبار سے تو اس قسم کی امامت نبوت بن جاتی ہے، اور ہر قسم کی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ خطا کا احتمال و امکان ہر صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس خطا کو اجتہادی قرار دیں گے، اسے نیک نیتی پر محمول کریں گے۔ یہ بات ہر صحابی کے بارے میں کہی جائے گی، یہی رائے، یہی بات اور یہی رائے نہ صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، یہاں تک حضرات شیخین اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے۔ یزید کی ولیعہدی کے بارے میں دو آرائیں ممکن ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات حضرت مغیرہ بن شعبہ نے سجائی، جو مسلمہ طور پر ایک نہایت ذہین و فہم، مدبر اور دور رس نگاہ رکھنے والے صحابی مانے جاتے ہیں۔ دیکھیے مسلمانوں میں آپس میں جو کچھ تو خون ہوا، 5 برس کا جو عرصہ آپس کی لڑائی جھگڑے میں گزرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں، لہذا اپنی جانشینی کا مسئلہ اپنی زندگی میں ہی طے کر جائیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسی لالچ، کسی انعام کی امید کی وجہ سے یا چاپلوسی کے خیال سے یہ رائے نہیں دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے
مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر وہ بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس بیعت پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ وہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے دور حکومت میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے حامیوں میں رہے، اور ہر مرحلے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، لیکن وہ امت کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپس کی خانہ جنگی کا انہیں تلخ اور دردناک تجربہ ہوا تھا، لہذا ان حالات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی سمجھ میں مصالح امت کا یہی تقاضا آیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا کوئی جانشین نامزد فرما دیں، کیونکہ اس وقت فی الواقع بحیثیت مجموعی امت کی جو حالت تھی اسے جمہوری اور شعرائی مزاج کے محتمل نہیں رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا۔ لہذا حالات کے پیش نظر ایک سیڑھی نیچے اتر کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے دلائل کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں اور ان کی بیعت ولی عہدی لیں۔ پھر انہیں جانشینی کے لیے یزید کا نام تجویز کیا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے، جو شخص کسی بھی درجے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کو بندید قرار دے گا، اس کا معاملہ اہل سنت سے جدا ہے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے اصحابۃ کلہم عدو، بندیتی کی نسبت ہم ان کی طرف نہیں کر سکتے۔ جو شخص بدنیتی کو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے، جان لیجئے وہ خواہ کچھ اور بھی ہو، بہرحال اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، جن کی نیت نیکی ہر شعبہ سے بالا تر ہے، انہوں نے یہ محسوس کیا یہ عمل اسلام کی مزاج کے ساتھ مناسبت رکھنے والا نہیں۔ ان میں 5 نام بہت مشہور ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ ان 5 حضرات نے یزید کی ولی عہدی سے انکار کیا۔ ان 5 کے علاوہ امت کی عظیم اکثریت نے بیعت کر لی، جس میں کثیر تعداد جو تھی وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی شامل تھی۔ جو بھی صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، ان میں سے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت کی اور جنہوں نے انکار کیا، وہ سب کے سب نیک نیت تھے۔ سب کے پیش نظر امت کی مصلحت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو ایثار فرمایا تھا وہ تو تا قیامت امت پر ایک احسان عظیم شمار ہوگا۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھیے۔ جو دوسرا مکتب فکر ہے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بھی امام معصوم مانتا ہے، لہذا ان کے طرز عمل خود ان کے اپنے عقیدے کے مطابق صدر درست قرار پاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا موقف اہل سنت اس معاملہ میں یہ رائے رکھتے ہیں، پوری نیک نیتی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے اسلام کی شعرائی اور اسلامی مزاج کو بدلا جا رہا ہے۔ حالات کے رخ کو اگر ہم نے تبدیل نہیں کیا، وہ خالص اسلام جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ کامل نظام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اس میں کجی کی بنیاد پڑ جائے گی، لہذا اسے ہر قیمت پر روکنا ضروری ہے۔ یہ ان کی رائے تھی اور پوری نیک نیتی سے تھی۔ شہر کوفہ کے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے برابر ان کو پیغامات بھیجتے رہے تھے، اور کوفیوں کے خطوط سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بوریاں بھر گئیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے، کوفہ ایک شہر نہیں تھا بلکہ اس کی سیاسی اور فوجی حیثیت سے بہت بڑی اہمیت تھی۔ یہاں جناب رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اہلیان کوفہ کے تعاون سے وہ حالات کا رخ صحیح جانب موڑ سکتے ہیں۔ اس رائے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ ولی عہدی کی جو رسم پڑ چکی تھی وہ اسلام کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔
لہذا وہ آگے جا کر اختلافات کرتے۔ ان کا اختلاف تھا کامیابی کے احکامات کے بارے میں۔ وہ کوفہ والوں کو قطعی ناقابل اعتبار سمجھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کس اقدام سے پہلے خوب اچھی طرح جائزہ لینا ہوگا۔ اقدام کے لیے جو وسائل و ذرائع ضروری ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قتال مکہ میں فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ مدینے میں جو اپنی قوت بہم پہنچ گئی تو قتال فرض ہوا۔ ابن عباس کی مخلصانہ رائے تھی کہ کامیاب اقدام کے لیے جو اسباب درکار ہیں وہ فی الوقت موجود نہیں، لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنے اور وہاں جانے سے بالاسرار منع کرتے رہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کوفہ والوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر کوفہ کی عظیم اکثریت ان کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہے تو وہ تبدیلی جو نظام میں لائی جا رہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کوفہ انتہائی عام مقام پر واقع تھا۔ یہاں سے اس شارع کا کنٹرول ہوتا تھا جو ایران و شام کی طرف جاتی ہے۔ لیکن اس رائے سے تینوں عبادہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اختلاف کر رہے تھے۔ یہ اختلاف معاذ اللہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا بلکہ نیک نیتی پر مبنی تھا۔ ان تینوں حضرات نے لاکھ سمجھایا کہ آپ کوفہ والوں پر ہرگز اعتبار نہ کیجیے، یہ لوگ قطعی بھروسے کے لائق نہیں۔ یہ لوگ جو کچھ آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ کر رہے تھے اس کو یاد کیجیے، جو کچھ آپ کے برادر محترم کے ساتھ کر چکے ہیں اس کو پیش نظر رکھیے۔ یہ امن ممکن ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہوں لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں نہیں اٹھیں گی، بلکہ معمولی خوف یا دباؤ لالچ سے آپ کے خلاف اٹھ جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ جس پر وہ کمال استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہیں، اس معاملہ میں فرمان خدا بندی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی پہلے خوب غور کر لو، سوچ لو، امکانات کا جائزہ لے لو، پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اقدام کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام اور مشاجرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ضمن میں کسی صحابی رسول پر بدنیتی اور نفسانیت کا جو حکم لگانے سے ایمان میں خلل واقع ہوگا، بلا تخصیص تمام صحابہ رضی اللہ عنہ عدو ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عزیمت کو اختیار کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے اختیار کے بعد جب یزید کی ولیعہدی کا مسئلہ مدینہ منورہ میں پیش آیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر وہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حضرت حسین نے بھی ایسے ہی کیا۔ چند حضرات کی رائے یہ تھی مکہ مکرمہ ہی کو اور اصل جگہ بیس بنایا جائے، اس ولیعہدی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیا جائے۔ اسی صنع میں کوفہ والوں نے خطوط بھیج کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حقیقت جو حال تھی اس کو معلوم کرنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ ان کی طرف سے بھی جو حوصلہ افزا اطلاعات ملیں، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں نے بہت سمجھایا کہ مکہ سے نہ نکلیے، اور یہ دونوں حضرات رو پڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت جس طرح امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر والوں کے سامنے ذبح کر دیا، اس طرح آپ کے اہل و عیال کے سامنے آپ کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ مزید اگر ابن عباس نے اصرار کیا اگر آپ ضرور جاتے ہیں تو خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے، لیکن نہیں، دوسری جانب عزیمت کا ایک کوہ گھراں ہے، پیکر شجاعت ہے، سراپا استقامت ہے، نیک نیتی سے جو فیصلہ کیا اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب راستہ میں اطلاع ملی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور کوفہ والوں نے غداری کی ہے اور حکومت وقت سے وفاداری کا عہد کر لیا ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سفر جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے، ہم خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی وفا کرتے ہوئے ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا۔
اسی اثنا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عون حضرت محمد ان کا پیغام لے کر آئے، خدا کے لیے ادھر مت جاؤ، حتیٰ کہ قافلہ دشت کربلا میں پہنچ گیا۔ ادھر کوفہ سے گورنر ابن زیاد کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل آ گیا۔ ان کو صرف ایک حکم تھا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ 2 صورتیں پیش کرے، آپ نہ کوفہ کی طرف جا سکتے، نہ مکہ مکرمہ یا مدینہ کی طرف مراجعت کر سکتے ہیں، ان دونوں سمتوں کے علاوہ جدھر آپ جانا چاہیں اس کی اجازت ہے۔ یہ تیسرا راستہ دمشق تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسے اختیار کرنے سے انکار کر دیا۔ اب مزید عمر بن سعد کی قیادت میں 4000 کا لشکر کوفہ پہنچ گیا۔ یہ عمر بن سعد جس کے نام کو غالی بنایا گیا، یہ فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے یکے عشرہ مبشرہ کے بیٹے ہیں، جن کی طرف سے 3 صورتیں پیش آئیں۔ نمبر 1، یا مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، جن کی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ قرابت داری بھی تھی، وہ بھی مساعلت کی انتہائی کوشش کرتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے 3 صورتیں پیش کی گئیں۔ نمبر 1، یا مجھے مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، یا مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے دو، یا میرا راستہ چھوڑ دو، میں دمشق جا کر یزید سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں۔ لیکن اب گہرا تنگ ہو گیا تھا، صورتحال یکسر بدل گئی۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں ابن زیاد کے بھیجے ہوئے لشکروں کے سامنے جو خطبات دیے، اس میں انہوں نے سب کا بانڈا پھوڑ دیا ہے کہ میرے پاس کوفیوں کے خطوط موجود ہیں، ان کے نام لے لے کر فرمایا یہ تمہارے خطوط ہیں، لیکن ان کے جان پر بنی ہوئی کی مسالت کی صورت میں حکومت وقت سے ان کا غداری کا جرم ثابت ہو جاتا۔ انہوں نے عمر بن سعد کو مجبور کیا وہ جنگ کرے اور مسلح تصادم ہو کر رہا، اور آپ رضی اللہ عنہ جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ انشاءاللہ آگے جس کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں ہم بیان فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقشے پر قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔